میرے نبی پہ جو قربان ہو گیا. اور یہ ایک ادب کا ایک مقام ہے کہ جس نے جتنا ادب کر لیا وہ اتنی ترقی کر لیا. بے شک آج ہم اپنے پیر صاحب کی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو زمانے میں ہمارا بھی نام چمکے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا والوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر صوفی عبدالجبار رحمانی رہتے ہیں، تو دور کہیں سے بھی چل چل کر کے یہاں پر موجود آتے ہیں. تو دور دور سے جب دنیا یہاں پر چل کر آتی ہے ان کو معلوم ہے. تو جب آج یہاں پر صوفی عبدالجبار رحمانی چمک رہے ہیں اور ہم سب جب یہاں پر موجود ہوئیں تو ایک نہ ایک دن ہمارا بھی نام چمکے گا. بے شک آمین. کہ ملنے کو تو کتابیں، کہ ملنے کو تو کتابیں اوروں کو بھی ملی. اب جیسے آسمانی کتابیں 4 ہیں، جی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید. جی بالکل. تو ہر کسی کو توریت ملا، کسی کو زبور ملا، کسی کو انجیل ملا، اور ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن ملا. اسی طریقے سے ہم سب اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو حکم کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، اس چیز پر عمل کرتے ہیں. تو آج ہمیں نے خدمت کیا، ہم نے ادب کیا، تو آج ادب کے دائرے میں آپ سب کو خلافت نامہ ملا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام آگے آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ملنے کو تو کتابیں اوروں کو بھی ملی، ملنے کو تو کتابیں اوروں کو بھی ملی، پرویز رسول پاک پر قربان ہو گیا. کہ پرویز رسول پاک پر قربان ہو گیا، کہ پرویز رسول پاک پر قربان ہو گیا. ابھی صوفی منیر صاحب یہاں آئے ہیں تو پیر صاحب کے مہمان ہیں. صوفی فاروق صاحب، صوفی ارشاد صاحب یہاں آئے ہیں تو اس ٹائم صوفی عبدالجبار رحمانی صاحب کے مہمان ہیں. لیکن ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کون ہیں؟ قرآن پاک کی جس کو بھی تعلیم ملی، قرآن پاک کی جس کو بھی تعلیم ملی، دیکھو وہی رسول کا مہمان ہو. واہ بے شک. دیکھو وہی رسول کا مہمان ہو بے شک. گیا. دونوں جہاں میں ہاں وہی ذیشان ہو گیا، کہ دل سے میرے نبی پہ جو قربان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو انسان جیسا استاد چنتا ہے ویسا ہی عمل سیکھتا ہے. بے شک. اب جس چیز کو جس کو گیان چاہیے وہ انسان اس کے پاس جاتا ہے. بالکل. جس کو الیکٹریشین کا کام سیکھنا ہوتا ہے وہ کسی الیکٹرک کی دکان پہ جاتا ہے. واہ. اور جس کو پیر مریدی سیکھنا پڑتا ہے وہ پیر مرید کو اپنا پیر بناتا ہے، خود مرید بن کر سیکھتا ہے اور بعد میں خود پیر بنتا ہے. واہ. تو آپ سب یہاں پر پیر صاحب کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ ہنر آ جائے، آپ کو بھی اس چیز میں کامیابی مل جائے. ہم سب کے جس کے گلتے ہم سب سلسلے میں ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم. جب ان کا بچپنے کا عالم تھا تو بچپنے کے عالم میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جب وہ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب جب ان کے دوست بولتے چلو کھیلنے کے لیے تو کھیلنے کے لیے جایا کرتے تو ایک عجیب سا کھیل کھیلا کرتے تھے، جنگل میں لے جایا کرتے تھے
اور بچوں کو سلا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے موت یعنی مر جاؤ، تو سارے کے سارے بچے مردہ ہو جاتے جی اور جب سبحان عبادت اللہ کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جب عبادت سے فارغ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کم بیزنے، تو سارے کے سارے زندہ ہو جاتے تھے۔ ان کے نانا جو تھے ان کی بارگاہ میں ایک عورت کا ایک بچے کا انتقال ہو گیا، وہ ان کی بارگاہ میں چلی گئی اور جانے کے بعد عرض کرنے لگی کہ آپ کے بارے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ اللہ کے ایک ولی ہیں، میرے بچے کو دیکھیے کیا ہو گیا۔ تو حضور غوث اعظم کے نانا اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس بچے کا ستارہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی اب ختم ہو گئی ہے، کہ اس بچے کو لے جا کر دفنا۔ اب وہ روتی ہوئی بلکتی ہوئی گھر کو واپس جا رہی ہے، تو راستے میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا کہاں گئی تھی؟ کہا ایسے ایسی بات ہے، تو میں حضور غوث اعظم کے نانا کے پاس گئی تھی۔ کہا نانا کے بارگاہ سے تو آپ ہو کر آ گئے ہیں، ایک بار نواسے کی بارگاہ میں بھی چلے جاؤ، وہ عجیب عجیب سا کھیل کھیلا کرتے ہیں۔ تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا، تو اس طریقے سے وہ بچے کو لے کر جنگل میں چلے گئے۔ حضور غوث اعظم اپنی عبادت کر رہے ہیں بچپنے کے عالم میں، اور سارے بچے لیٹے پڑے ہیں۔ سارے بچوں کے بیچ میں لے جا کر اس نے اپنے بچے کو لیٹا دیا، اور اس کے بعد میں سائڈ سے وہ دیکھتی رہی۔ جب غوث اعظم فارغ ہو گئے عبادت سے، تب انہوں نے کہا قم باذن اللہ۔ تو جن بچوں کو غوث اعظم نے لٹایا تھا وہ بچے تو بعد میں اٹھ رہے ہیں، لیکن جس بچے کو نانا جان نے کہہ دیا تھا اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ بچہ پہلے اٹھ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت اس گود میں بچے کو لی اور پھر سے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ اس کی زندگی سماپت ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، لیکن اس کی زندگی یہ دیکھیے میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ کہا یہ کیسے ہو گیا، یہ کرامت کیسے ہو گیا؟ کہا آپ کے نواسے کی بارگاہ میں گئی تھی، وہاں پر ایسے ایسے چل رہا تو ایسے ایسے ہو گیا۔ تو اتنے میں آواز دیتے ام الخیر فاطمہ ایک چھڑی دو، آج عبد القادر کی خیر نہیں ہے۔ وہ بڑے اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ادھر سے نانا جان ڈنڈی لے کر جا رہے ہیں، ادھر سے غوث اعظم چلے آ رہے ہیں۔ جب دیکھا غوث اعظم کی نظر پڑی کہ سامنے سے نانا جان آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ڈنڈی ہے، معلوم پڑتی ہے خیریت نہیں ہے، تو اس طریقے سے پھر غوث اعظم بھاگنا شروع کر دیے اور نانا جان بھگانا شروع کر دیے۔ بھاگتے جس گلی سے، جس روڈ سے، جس سڑک سے گزر رہے کہ اے لوگوں بھاگو بھاگو نانا جان آ رہے ہیں۔ جس نے آواز سنی وہ انسان بھاگتا رہا۔ جب قبرستان سے گزر ہوا کہا قبرستان کے مردوں بھاگو بھاگو نانا جان آ رہے ہیں، سارے قبر کے مردے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب حضور نانے نے کہا کہ ٹھہر جا، ورنہ ابھی تو ایک کو زندہ کیا ہے، سارے قبرستان کے مردوں کو زندہ کر دیا، پتہ نہیں کس کس کو زندہ کر دے گا۔ تلگر رکا تو کے پاس گئے اور کہنے لگے عبد القادر یہ تیرے اندر کہاں سے یہ بات آئی کہ تو کسی کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ کہا نانا جان جس رب نے آپ کو یہ پاور دیا کہ آنکھیں بند کر کے اس کا ستارہ دیکھ سکتے ہیں، اسی رب نے مجھے یہ پاور دیا، میں جس کو چاہوں زندہ، جس کو چاہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں جہاں میں ہاں وہی ذیشان ہو گیا کہ دل سے میرے نبی پہ جو قربان ہو گیا۔ سبحان اور ہم سب جس کے ہیں مرید، اور ہم سب جس کے ہیں مرید، ان کے عمل پہ چلانا یا رب، شیطان آئے راستے میں اس سے بچانا یا رب۔ دونوں جہاں میں ہاں وہی ذیشان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو قربان ہو گیا۔ ایک بار ایک شیطان کسی بزرگ کو نظر آئے تو بزرگ نے پوچھا اے شیطان کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں تیرا جیسا بن جاؤں، پاورفل بن جاؤں، کامیابی مجھے مل جائے؟ تو اس نے کہا تم جھوٹ بولا کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی اس دنیا کے اندر۔ تم مکر فریبی کیا کرو،
تمہیں کامیابی مل جائے گی. جھوٹی قسمیں کھایا کرو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو اس بزرگ نے اس شیطان سے فوراً کہہ دیا کہ میں آج سے قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں. تو آج ہم سب بھی یہی عقیدہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پیر صاحب کہیں گے وہ عمل کریں گے. جی سبحان زمانہ لاکھ کچھ بھی کہے ہم اس کی کچھ نہیں سنیں گے. اگر وہ 1,00,000 برائی ہمارے کسی سلسلے والے کرے گا تو اس کی بھی ہم نہیں سنیں گے. جی وہ کچھ بھی کہے، وہ گستاخ پیر ہو جائے، لیکن ہم اپنے پیر کے اتنے خاص بنیں گے کہ کوئی اگر کچھ بھی کہہ دے تو ہم سننا گوارا نہ کریں، جی چاہے اس کے لیے ہمیں شہید ہونا پڑے. آہا تو ہماری یہ شان ہوگی کہ ہمارے پیر کی محبت میں اگر ہم شہید بھی ہو جائے تو اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، دونوں جہاں میں کامیابی ملے. جی کہ دونوں جہاں میں ہاں وہی ذیشان ہو گیا کہ دل سے میرے نبی پہ جو قربان ہو گیا. سبحان اللہ. غوث اعظم جس راستے سے گزر جاتے تھے تو ایک کسی اور پیر کا مرید اس راستے سے گزرتا تھا، لیکن جب حضور غوث اعظم پہ نظر پڑتی تھی تو سائیڈ میں چھپ جاتا تھا. تو ایک بار حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہو اور چھپ جاتے ہو؟ کہا حضور میں نے سنا ہے کہ جو آپ کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور آپ کا مرید ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں کسی اور کا مرید ہوں. تو کہا مرید تیرے ہی جیسا ہونا چاہیے، تو سچے دل سے اگر مجھے بھی دیکھے گا تو مجھ میں بھی تیرا ہی پیر نظر. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تو سچے دل سے دیکھے گا تو مجھ میں بھی تجھے تیرا ہی پیر نظر آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے حضور غوث اعظم کی شان. بے شک بے شک سبحان اللہ.